ذکر سن کے خوش ہو کے بولنا جان دیا میں تے جڑے دماغ سرکار دا ذکر سنن واسطے این تے جڑے دل بھی رکھتے ہیں کہ نبی دا میلاد سنن واسطے آ کے بیٹھے ہیں جے گھروں چل کے رب دے گھر وچ آ گیا ہے تے ہن دماغ بھی حاضر کر دل بھی حاضر کر زبان بھی تے اکھاں بھی ہما تن گوش ہو کے سرکار دا میلاد سن تے اپنی زبان نو مجبور کرنے اکے جملے دوتے سبحان اللہ بس یہ اصلا چشتیاں کا ذوق ہوتے تھے خوراک ہے اور باقی معاملہ بعد ہے میں اس طرح سے نہیں آکھنا جڑا ہن ہماری آواز چلیا نا کیڑی نال پڑھنا میں جی لگیاں نہیں موجاں تے نہ میں اپنی موجاں لانیاں نہ تہاڈیاں موجاں لوانیاں نے ہاں جی میں سرکار دا ذکر کرنا ہے تسی سرکار دا ذکر سننا ساڈے واسطے ایک بڑی سب تو بڑی موج ہے وہ بات نہیں لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونے 40-50 پکیے دیکھ تے مکئی رکھی سونے مکدیاں نے پئیاں تے کھا کے جا رہے ہیں اور کام کیے نہ جب میلاد دے اندر ہے ایک ہی تمنا رکھ کے آیا کر اگر ابو لہب دی لونڈی صحابہ او آگے بخاری کہہ رہی ہے او آگے ابو لہب کہے کہ رب نے تیرے بھائی عبداللہ دے ہاں پتر بھیجا ہے تو انہوں کہے جا تینوں آزاد کیتا ہے تے ہر سوانوں دے عذاب اندر تخفیف ہوئے انگلی دے وچ کچھ پلایا جائے او تے کافر ہے نبی سمجھ کے خوشی نہیں کیتی بھتیجا سمجھ کے کیتی ہے تو تے سرکار دا امتی بھی ہے تے امتی ہون تے ناتے دے نبی سمجھ کے خوشی کر کافر ہے نعرے سے مارن دے پہلے والا سیسنا کہ نعرے سے ماری دے ہاں جی غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے کہ یہ نعرہ بڑا آسان ہے ہر زبان تے چڑھ جاتا اگر میں دی وضاحت کرا تے وقت دے تو تے بیت جائے گا لیکن آیات ترجمہ سماعت فرماؤ تے میں اپنے تقریر کا آغاز کر ذرا میرے کان سکھدے نکلا ہے کہ تو اٹھے سبحانہ میں نے سبحان اللہ سنا رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ عمرہ دراز فرمائے اللہ کریم کی ذات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نذیرا اے میرے پاک نبی اسی بھیجے تو ہم شاہدہ گواہ بنا کے بولو بولو کیا کر کے گواہ بنا کے گواہ غیب نہیں ہوتا مت سمجھو کہ گواہ غیب ہوتا ہے گواہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا ہما وقت موقع دوتے موجود ہوئے حاضر ہوئے اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا اے میرے لاجپال اسی تو ان خوش خبریاں سنان والا بنا کے بھیجا ہے وَنَذِيرًا ڈر سنان والا بنا کے بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف بلان والا چمکان والا چمکدا سورج بنا کے بھیجا ہے یہ سورہ احزاب ہے سورہ احزاب اور رب فرما رہا ہے ایک آیت طیبات اندر اے میرے نبی یا ایوہ النبی جو اے نبی انا ارسلناکا اسی تو انہوں بھیجیا ہے اصل تو انہوں بھیجیا ہے شاہدہ گواہ بنا کے تو گواہ حاضر بھی ہوندے موجود بھی ہوندہ ہے خوشخبریاں بھی دینیاں نے ڈر بھی سنانا ہے اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف بلانا ہے تو انہوں اسی چمکدا ہویا آفتاب چمکان دین والا سورج بنا کے بھیجیا ہے اللہ کریم جنہوں چمکدا ہویا سورج بنا کے چمکان کے چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجے یہ تو پھر وہ چمکن والا جان دے یا چمکان والا جان دے کہ چمکان والے نے کنج چمکایا ہے کہ چمکن والا کنج چمکیا ہے چمکان والا جانے کیوں نہ کس طرح دا چمکایا ہے
تے چمکن والا جانے کہ وہ کس طرح تے چمک گیا ہے، لیکن اتنے ایک بات مرض کروں گا، چمکان والا بھی بے مثال ہے تے چمکن والا بھی بے مثال ہے، اودا بھی کوئی ثانی نہیں، ایدہ بھی کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی تھا بے مثال ہے، یہ اپنی جگہ بے مثال ہے۔ اور بے مثال دی بات امام ترمذی دے حوالے لا، ترمذی شریف کی دوسری جلد 699 صفحے دے ایک روایت میں بیان کر کے تے اگے نو چلنا، اور اس روایت دے اندر سرکار دی منگی دعا ہے، سرکار دی منگی دعا ہے، اور اس دعا دے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روایت کری کتاب دی ہے ترمذی شریف دی، جلد کے لیے بولو دوجی، صفحہ کلو ہے 699، راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس سرکار دے سکے چاچا حضرت عباس دے بیٹے نے، وہ روایت کرتا ہے سرکار تو عالم کریم نبی علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا مانگی، اسی کو اٹھے یارو سبحان اللہ، دعا مانگی، اے میرے پاک پروردگار عالم، آپ نے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے، اے میرے پاک پروردگار عالم، آپ نے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے۔ صرف ایتھے تک دعا ختم نہیں ہوئی کہ بس سرکار نے اتنی دعا مانگی ہے تو ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، سرکار نے مانگی دعا، یا اللہ اپنے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے، اے پاک پروردگار عالم میرے سجے بھی نور بنا، میرے کھبے بھی نور بنا، میرے اگے بھی نور بنا، میرے پیچھے بھی نور بنا، میرے اوتے بھی نور کر دے، میرے اوتے بھی قصیدہ نہیں پڑھ لیا، سرکار دی منگی دعا پڑھنے لگا ہوا، سرکار دی منگی دعا، اے میرے ربا میرے دل نو نور کر دے، اور پھر فرمایا میری قبر وچ بھی نور کر دے، میری قبر وچ بھی نور کر دے، میرے اگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر، میرے سجے بھی نور کر، میرے کھبے بھی نور بنا دے، مولا میرے اوتے بھی نور کر دے، میرے تلے بھی نور کر دے، میرے اوتے بھی نور کر دے، میرے تھلے بھی نور کر دے۔ اور اگے مزید دعا دے الفاظ سنو، پینڈ دا کیا نام ہے؟ پیر والا، یاد رکھے دے کل مشکر کر تو یاد رکھنا چاہنا، تے بارڈر دا آخری پینڈ ہے جتنے میں جانے کسیر کو، تے تو میں یاد رکھنا چاہنا کہ تسی اتھے بھی میں نے یاد رکھو، نہیں تو میں آکھا کہ جتنے راتے گیا سانا انہوں نے میرا عرق کٹ چھٹیا پتہ نہیں تو کی کرنا ہے۔ برحال بولا دے طرفوں بابا جی ہم اکثریت وچ بزرگاں دی تے ماشاءاللہ ایک دو سوتے بھی نظر پہ ہوندے نے، کیونکہ دن انہوں نے دیاری لانی ہے تے رات میں سونا ہے۔ بے غم بے لوس ہو کے میں سرکار دا میلاد پڑھنے کم از کم تسی خوش ہو کے تو سنو نا، سرکار نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ میرے دل نو نور کر دے، میری قبر وچ نور کر دے، میرے اگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور بنا دے، میرے سجے بھی نور ہوئے، میرے کھبے بھی نور کر دے، میرے اوتے بھی نور کر دے، میرے تھلے بھی نور کر دے۔ پھر اتھے تک بات ختم نہیں ہوئی، لجپال نبی نے منگی دعا، یا اللہ میں محمد دے کنا وچ بھی نور کر دے، میرے آنکھاں وچ بھی نور کر دے، میری زبان وچ بھی نور کر دے، اے میرے مالکہ میرے وجود دے بالا نو بھی نور بنا دے، میرے ربا میں محمد دے گوشت نو بھی نور کر دے، میں محمد دے گوشت نو نور کر دے، میں محمد دے ہڈیاں نو نور کر دے،
میرے ربا اپنے نبی دا پورا وجود نور بنا رہے ہیں، اپنے نبی دا پورا وجود۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کرن والا سویرے کرے گا ہن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کی سوال یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نور کوئی نہیں سمجھتے تے حصول نور واسطے سرکار نے دعا مانگی، اگر پہلا نور ہوندے تے کیوں مانگے ہوندے سوال یہ ہونا سویرے۔ میں کل دیکھا سوشل میڈیا دے اوتے ایک بندہ دی تڑپ رہا ہے، چنگا لتاں بازو تڑپا رہا تے منہ کھولیا ہوا ہے تے اوتے لکھیا ہوا ہے کہ گلیاں وچ جھنڈیاں لاؤن نالوں چنگا نہیں دی خدمت کرو، میلاد کے دیگاں پکاؤن نالوں انہاں دی خدمت کرو تے چنگا نہیں۔ میں اور کہہ تو کچھ نہیں سکتا، مفتی صاحب میں اتنی بات کی تھی کہ میرا بس چلے نا تو میری میں تیری قبر بھی دیکھ دے تھلے بنا دیا۔ بدبخت جب آپ بھی سارا کچھ کرتے ہو اس ویلے نظر نہیں ہوگا، جب ووٹاں واسطے فلکساں تے اشتہار تے گلی بازار نچدے پھردے ہو اس ویلے نظر نہیں ہوگا، بیمار تے مریض نبی تے میلاد میں نظر ہوگا، انہوں اٹھا کے سرکار تے میلاد دی محفل تے بٹھا جے بیماری رہ جائے تے میرے کو لا ساریاں بیماریاں اس واسطے رہ گئی ہیں۔ کوئی بات ہے کوئی گالے کرنے والی سوال پیدا ہو سکتے مفتی صاحب اگر پہلے نور ہوتے پھر دعا کی منگی، دعا منگی نا۔ یاد رکھو یہ دعا منگن تو پہلا بھی سرکار نور سان، یہ دعا منگن تو پہلا بھی سرکار نور سان۔ پھر ہدایت دوتے ہونا سرکار دا قرآن پاک دے اندر ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت راستے ہوتے ہیں، قائم و دائم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّكَ لَمُهْتَدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت راستہ دسن والے ہو، ہدایت راستہ دسن والے ہو۔ پھر نماز جڑے بندے پڑھتے ہیں انہوں نے علم دے اندر ہوئے گا، نماز اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اِہْدِنَا الصِّرَاطَ، یا اللہ سمجھ سیدھی رات ہوتے چلا، اور سرکار نے یہ دعا منگی ہے اعوذ باللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، کیا سرکار پہلا بھی سب سیدھی رات ہوتے، سرکار پہلا بھی سیدھی رات ہوتے مبرات منزل، اے دعا منگا تو پہلا بزرگ فرما دے رہے سرکار دی ذات نور سی، جب دعا منگی ہے اس تو پہلا نبی پاک دا سارا وجود ہی نور سی، یہ اللہ دی بات کا دعا ہوتی ہے۔ اور پھر کتاب دنا شرف مصطفیٰ جلدوں دی پہلی صفحہ 176 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، دعا میں کس انداز نہ مانگی، کس انداز نہ، اے میرے پاک پروردگار عالم تو میں نے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام، پاک پروردگار عالم اسحاق علیہ السلام اولاد بھی عطا فرمائیا تو انہوں نبوت بادشاہی بھی عطا کی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام تو کیا عطا کرے گا؟ اسماعیل علیہ السلام تو کیا عطا کرے گا؟ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا کہ میرے پیارے ابراہیم اسحاق علیہ السلام نے اولاد بھی میں عطا کی، نبوت بھی میں عطا کی، بادشاہیت بھی میں عطا کی تھی، لیکن میرے پیارے خلیل میں اسماعیل علیہ السلام نو آسمان دے ستاریاں برابر اور زمین دے ریت دے ذرات برابر اولاد عطا فرماواں گا۔ آسمان دے ستارے گندے کدھر کسے نے؟ ہاں جی، ام المومنین طیبہ کلات عائشہ صدیقہ نے سرکار کی خدمت اندر عرض کی تھی، یا رسول اللہ رات دا وقت ہے، گود آشا پاک دے سر مصطفیٰ کریم دا ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ آسمان دے جڑے ستارے نے انہاں برابر کسی دی نیکی ہے؟
نیکیاں ہیں لجپال نے مسکرا کے فرمایا کہ آشا انہوں نے برابر میرے عمر دیا نیکیاں نے گویا سرکار ستارے دی تعداد بھی جانتے ہیں تو عمر پاک دیا نیکیاں بھی بولو تو صحیح نیکیاں بھی جانتے ہیں سیدہ پاک نے حیرت بری انداز دے اندر عرض کی تو یا رسول اللہ تے میرے باپ دیا نیکیاں سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ آشا عمر پاک دیا ساریاں نیکیاں تے تیرے باپ دی ایک نیکی غار والے سبحان اللہ انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک نیکی غار والے اللہ دی ذات نے فرمایا آسمان دے ستاریاں برابر زمین دے زیر ریت دے ذرات برابر میرے پیارے خلیل میں اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کراں گا کیا عطا کروں گا اولاد پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب قدیر دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی ہویا اے التجا کی کہ میرے پاک مولا زمین دے ریت دے ذرات برابر آسمان دے ستاریاں برابر تو اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کرنی ہے رب قدیر نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل اگے تے ویکھ تیرا رب اگے کی کہنا چاہتا ہے اللہ کریم دی ذات نے فرمایا مسلمان بھائیو ویر قوم دے اندر رہن والے توجہ نال سنیا جے اللہ کریم دی ذات نے فرمایا میرے پیارے خلیل اسحاق علیہ السلام دی اولاد دا بھی تسی تذکرہ کیتا ہے انہاں دی نبوت تے بادشاہی دا بھی تسی تذکرہ کیتا ہے لیکن میں کہنا چاہنا وا آسمان دے ستاریاں برابر زمین دے ریت ذرات برابر میں اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کراں گا اے میرے پیارے خلیل لیکن انہاں دی اولاد وچوں میں ایک ایسا نبی بھیجاں گا جدا ذکر خود میں بلند کروایا اللہ قدیر دی ذات نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل میں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک نبی بھیجنا ہے جدا ذکر میں آپ ہی بلند کر چھڑنا ہے ہن راوی روایت کرتے ہیں کہ اسی اے تے معلوم نہ کر سکے رب نے کیتا ذکر بلند کیتا لیکن اسی اس نتیجے تے پہنچے جب اللہ تبارک و تعالی دے نام دی آزان ہو لگی ہے اس رب نے اپنے نام دے نال آزان دے اندر اپنے پاک نبی دا نام رکھ چھڑیا ہے اپنے پاک نبی دا نام رکھ چھڑیا اور عزیزان گرامی جس پاک نبی دا ذکر رب بلند کرے جدا ذکر رب بلند کر دے او دے ذکر دے اندر کائنات میں کوئی کمی نہیں آ سکتا او دے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا کیونکہ جس طرح او ذات اعلیٰ ہے پاک نبی دا ذکر بلند نہیں ہوئے اعلیٰ کر جگڑا ہے ماشاءاللہ علماء حضرات تشریف فرما رہے تشریف لے کے میں نے سارے دا خادم ہوں انہاں نوں تے میں سبق سنانا ہے تے تسی میرے کول کی سننا ایک بندہ اٹھے سارے ادھر تکن لگ پیندے پہلے بندے نہیں ویکھے تے بندے کس طرح ہوندے نے علماء نوں لکھا سلام لیکن جدوں سرکار دے میلاد دی محفل وچ بیٹھے ہو نا پھر ادھر ہی توجہ کریا کرو ادھر ہی توجہ کریا کرو کہ کہن والا کیڑی گل پیا کردا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اولاد وچوں ایک نبی بھیجاں گا جس دا ذکر ماں بھی بلند کرنا ہے بولو بولو جس دا ذکر ماں بھی بلند کرنا ہے ہن جس دا رب ذکر بلند کرے
او دا ذکر کوئی مائی دا لال کام کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں یار، کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس طرح اس ذات برائے اچھی ذات ہے نا، انہوں اسی طرح اپنے پاک نبی نے بھی اچھا فرمایا تو ذکر بھی اچھا کیتا ہے. کیوں؟ شاید کموں پیشی کرنے والے تو مرتے بھی رہن گے تو جمتے بھی رہن گے، تو قرآن دا وہی رہنا ہے نا. قرآن دا وہی رہنا ہے. قرآن اندر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن دے ہوئی رہنا، قرآن نہیں بدل سکتا. کیوں؟ رب قدیر کی ذات نے فرمایا میں آپ ہی ذکر بلند کرنے دے کیتا کس طرح شمارا فانا لاکا ذکر آکا. اور پھر جب وہ ذکر بلند کر دوے تے کر چھٹے تے آپ ہی کرن والا ہوئے جنہا ذکر دین والا ہے، نہ تو انہیں نام تے کوئی ذکر اچھا کر سکتا ہے، نہ اس رادہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی سرادہ ذکر کرن والا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ذکر کرنے والا جس طرح خود رب کرنے والا. عزیزوں، سرکار دے میلاد مبارک دے محفل وچ تشریف رکھنے والے بزرگ بچے نوجوان اس بات کو یاد رکھا جائے ذہن اپنے شریف دے اندر کہ سرکار کا میلاد کرنا سرکار دی امت دا طریقہ نہیں، اللہ پاک دے نبیوں دی سنت ہے. اللہ پاک دے نبیوں دی سنت ہے. جب اللہ پاک دے نبیوں دی سنت ہے نبی دا میلاد کرنا، تے پھر جو نبی دے امتی ہیں انہوں نے نبی دا میلاد کرنا بھی چاہیے، اور دے وچ خوش ہو کے بہنا بھی چاہیے، تے اپنے وجودوں کو سست نہیں چست کر کے بہنا چاہیے. اور رب ذکر بلند کرے کملی والے دا تے جڑے سے میلاد کرن والے ہیں نا، تے سانو اللہ پاک دے فرمان دے تحت چلنا چاہیے یا کسی بندے دے کہن دے تحت؟ اللہ دے حکم دے تحت. رب نے پھر خود فرما رہے کہ میں اے پیارے ابراہیم اسماعیل دی اولاد وچوں ایک نبی بھیجاں گا جس دا ذکر میں آپ ہی بلند کرنا ہے. تے حال نبی ہے نہیں، نبی پاک نے تو بعد وچ آنا. کدوں ہونا ہے؟ جب اس ابراہیم علیہ السلام دعا میں مدن اتھو رہ کر سرکار تک 4,000 سال بیت گئے. 4,000 سال بیت گئے ابراہیم علیہ السلام دی دعا. اور پھر ایک دعا سے ایک دعا اپنے کعبے دے کول کھلو کے منگی گئے. اور جس تھاؤں تے کھلو کے دعا منگی اللہ کریم نے ذات میں اپنا محفوظ کر کے کعبے پاک دے سین دے اندر لگوا دیتا ہے. جب حاجی حج کر لوے، عمرہ کر لوے، طواف کر لوے، پھر حکم ہوندے جی دی قبولیت چاہنا تے مقام ابراہیم وال منہ کر کے 2 نفل پڑھ. سبحان اللہ. منہ کر کے 2 علماء دے کول تسی سن دیو، لیکن میں ایک نقطہ دی بات کر کے آگے نکلنا چاہنا. ابراہیم علیہ السلام رہ کتنے نے؟ پتھریلی زمین پہ. کتنے رہنا؟ پتھریلی. اس زمین دے جتنے پتھر ہی پتھر نے. اس طرح کی زمین نہیں جس طرح ساڈے کول ہے، پتھریلی زمین ہوتے. لیکن آپ دے قدم ایک پتھر تے لگے نے، باقی تے کیوں نہیں لگے؟ جگہ چھٹو سون والے ہیں ساڈا مولوی چپ سکتا ہے. سارے پتھریلی زمین تے پھرے، پیدائش بھی ہوتے ہو، یہ جوانی بھی ہوتے ہو، ڈیر بن بھی ہوتے، چلن بھی ہوتے، دن بھی ہوتے، رات بھی ہوتے، قیام بھی ہوتے، رکوع سجود بھی ہوتے. لیکن باقی پتھر دے تو کسی دے تے قدم نہیں جمے، اس پتھر تے کیوں جمے؟ زمین تے پتھریلی اگے بھی ہے میں اے دے تے قدم کیوں جمے؟ اس واسطے ایک وہ پتھر ہے جس پتھر دے ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے کعبے دی آبادی واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا منگی ہے، پاک مولا کعبہ میں بنایا انہوں آباد کرنے والا رسول تو بھیج دے. سبحان اللہ. رسول بھیج دے. جب ابراہیم علیہ السلام دی مبارک زبان دے الفاظ نے پتھر موم ہو گیا، آپ دے قدم مبارک جم گئے نے. پھر بزرگ فرماتے ہیں جب پتھر دے قدم مبارک جمے نے نا، اللہ دی ذات نے اس پتھر کو شان دے دیتی ہے کہ اے پتھر باقی بھی بڑے نے، لیکن تو خوش نصیب ہے کہ
تیرے اتنے میرے نبی کا نام آیا تو موم ہو گیا میرے اتنے میرے نبی کا نام آیا تو موم ہو گیا ہے جا تیرا رب انی عزت دے چھڑے گا قیامت تک آنے والے لوگی جڑے میرے گھر کا طواف کریں گے تیرے وال منہ کر کے سجدہ میں کروا سبحان اللہ جنہوں نے حج کیتا ہے یا عمرے تے گئے ہیں طواف مکمل کرنے کے بعد کعبے دو نفل پڑھ دے کعبے پاک نے مقام ابراہیم نے تے مقام ابراہیم نے جڑا او تے یادگار مصطفیٰ ہے سبحان اللہ او تے یادگار مصطفیٰ ہے جب یادگار مصطفیٰ او دا اللہ کریم ذات نے ایسا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک آن والے حاجروں نے چیر محاج طواف عمرہ قبول نہیں کرنا جب تک ایدے وال منہ کر کے کوئی نماز نہ پڑے گا اور اگلی بات سن اگر کوئی اتھے بے تاوی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال اگر کوئی اتھے بے تاوی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال اگر کوئی چھڑ کے کھڑا ہے تاوی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال میں اللہ خدا دے بندے کعبے جا کے یاد مصطفیٰ منانا ہے اپنے علاقے بھی یاد مصطفیٰ منانا ہے کعبے تو جا کے یاد مصطفیٰ منائی جا رہے ایتھے کیوں نہیں منا دے ایتھے کیوں نہیں منا دے حضرت اسی طرح ہے کہ میں تو اتھے تو منہ کر کے نفل پڑھے ہیں اور اس قاری صاحب نے بھی میرے نال ادھر منہ کر کے نفل پڑھے ہیں ایک دو دن دا کا پیچھا مفتی صاحب نے بھی اتھے نفل پڑھے ہیں تو آگے تو جو کافی بزرگ بیٹھے ہونے نے بندے جنہوں نے اس پاس سے منہ کر کے نفل پڑھے ہیں جے اگر اتھے نہیں نہ مندہ تو ادھر منہ کر کے نفل بھی نہ پڑھیا کرو تو یادگار مصطفیٰ ہے وہ تو سرکار دی یاد ہے کہ وہ تو یاد ہے جب تاجدار مدینہ آل کعبے پاک آئے نہیں حالے آنا 400,000 سال بعد بچے لیکن یادگاراں پہلے منائیاں جا رہی ہیں یادگاراں پہلے منائیاں جا رہی ہیں جس دا ذکر کرنا ہوگا نا جس طرح سے سرکار دا ملا سجا کر بیٹھے ہیں یہ دا مطلب یہ ہے کہ سرکار دی پدیش دی باتاں سنیاں تے کرنی ہیں یادگیری متازہ کرنا اور خوشیاں منانا تے جے خوشیاں منان واسے بیٹھے ہو تے پھر خود اندازہ فرماؤ جس طرح سے کر رہے ہیں نا ایک کم پچھو ہوں دا آیا تو ماں اصلا نہیں شروع کیتا یہ پچھو ہوں دا آ رہے اور سرکار دی دعا میں تجھے خود دیکھا ہے عزیزہ نے گرامی ہم قرآن پاک بھی جڑی آیات طیبہ میں تلاوت کی تھی او دا پھر ترجمہ کر کو بھی تشریح اندر اضافہ کرنا چاہنا اللہ کریم ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ کریم ذات نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی اسی تو انہوں گواہ بنا کے بھیجا خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجا ڈر سنان والا بنا کے بھیجا وے سارے حکم دے نال ساری طرف بلان والا اور چمکا دین والا سورج بنا کے بھیجا چمکا دین والا سورج بنا کے بھیجا جب چمکا دین والا سورج بنا کے رب جلیل ذات نے بھیجا اور خود اندازہ فرما چمکا کے چمکا دین والا چمکدا سورج بنا کے بھیجے اے جمال دا ہو مجھا کوئی ہو سکتا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزیزان گرامی اللہ کا دین ذات نے قرآن مقدس اندر بیان کر دیا فرمایا اسی اپنے پاک نبی نو چمکان والا بنا کے بھیجا جنہوں رب چمکان والا بنا کے بھیجا پھر سوال پیدا یہ ہوئے گا جنہوں رب تو چمک کے آیا وے انہیں اگے کینوں کیوں چمکایا ہے سوال پیدا ہوگا نبی پاک ان پر رب نے چمکدہ سورج بنا کے بھیجا
سرکار نے بھی اگے سورج بنائے ہونے نے چمکایا ہونے نے چمکایا ہونے نے جڑے چمکے نے ذرا انہوں نے ڈھونڈیے تلاش کریے کہ تسی کس طرح چمکے ہو کہو سبحان اللہ دیکھیے تو صحیح کہ جو سورج رب نے بھیجا ہے وہ سورج تو روشنی لے کے اگے کون کون چمکے ہے اگے کون کون چمکے ہے عزیزان گرامی کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات مبارکہ اگے جنہاں نو چمکایا نورانیت مصطفیٰ تو جڑے چمکے نے انہاں دے وچوں چمکن والے دی لسٹ وچوں پہلا چمکارا جنہاں نو دبیا دے او ابو بکر صدیق دی ذات ہے انہوں نے وچوں پہلا چمکارا جنہوں کا دیا ہے تو چمکیا جہان ہوتے وہ ابو بکر صدیق بڑھے ہے کون بڑھے ہے بولو تو صحیح نا ابو بکر صدیق بڑھے ہے اور سوال پیدا ہے گا کیا کلے صدیق کی چمکے نے کوئی اور بھی چمکے ہے کلے صدیق چمکے نے کوئی اور بھی چمکا ہے پھر دوستو دیکھنا پہنا ہے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نے ایمان لان والے انہاں لوگاں نو جنہاں نے زمانہ رسول دا پایا عزیزان گرامی اللہ کریم دی ذات نے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نو جدو چمکدا سورج بنا کے بھیجا اگے پھر جڑے سورج سرکار تو بنے نے تے چمکے نے انہاں دے وچوں ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے دوسری حضرت عمر پاک دی ذات ہے تیسری حضرت عثمان دی ذات ہے چوتھی سنیہ دے پیر علی المرتضیٰ دی ذات ہے چوتھی اور اسی طرح تبادت کرتا جا سرکار سب صحابہ نور مصطفیٰ تو چمکے ہیں سرکار سب صحابہ نور مصطفیٰ تو چمکے ہیں اس بار میں مزید لمبا کر دو ہے میں درمیان میں ایک روایت لانا چاہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنہ جنہ سرکار نال محبت کیتی ہے نا سرکار دی قبر تک ہے سرکار دی قبر تک ہے یہ تسی ایسے چاہنے ہو نا کہ جب اسی دنیا تو جائیے تو سرکار دی جلوہ کری ہو جائے جلوہ کری ہو جائے کیونکہ اسی جو وہ لوگ 10 روپیہ دیتے نات خانوں تو جنت لے لئی اسی طرح ہے 30 روپیہ مولوی تے سٹے ہونا کہ تسی عاشق رسول تو ہو چاہیے رکھی یہ دعویٰ تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیتا جڑا اسی پہ چاہتے کہتے ہیں وہ ہو چاہیے رکھی تسی تے عاشق رسول ہو جناب انہیں بڑے بحث ہو چاہیے ہو کیتا کل میری رپورٹ سید شریف اس بزرگ دوست دے ہوتے تقریر سی جنہوں نے فیض عطا فرمایا چورے شریف والے چورے شریف والے نے فیض دیتے آگے علی پورا میں انہوں دوست ہوتے تو اتھے میں بات کی تھی جڑی ہون کرنا لگا کہ 2 روپیے 3 روپیے 10 روپیے 20 روپیے دے وچ جنت خرید لے تو دوستوں میں ایک بات کرنا چاہوں کہ جنت اتنی سستی ہے نا جڑی تینوں میں 10-20 روپیے تے لگ دی پئی تے دا مطلب ہے کہ اسے حسین تو اچھے ہو گیا رب وہ کوئی 72 لے کے جنت دے رہا تینوں 20 روپیے پیا دے رہے تینوں میں 20 روپیے مل رہی ہے انہوں نے اللہ کریم دی ذات 72 لے کے جنت دے رہے ہیں اور پھر اگلی بات سن جتنے احباب تشریف فرماؤ کچھ نصیحت بھی تے کچھ محبت بھی نال لے کے جایا کرو جب اس طرح کی محفل اندر بیٹھے ہو اور جنہیں بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے واسطے تبرک نے لیکن میں آکھاں گا تبرک تو سیتاں بولو گے جب تواڈے دل اندر نبی دی محبت ہوے گی نبی دی محبت دے تاں جے سرکار دی محبت وچ منہ بند رکھو تے تانوں میں تے تبرک نہیں کہہ سکدا کہ میں آکھاں کہ تسی سارے واسطے تبرک ہوے یہ دے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت ہو اس بات کو لمبا کر دیا کہ میں محبت دی بات میں چلی آنا چاہنا سرکار دے صاحب نے جنہوں نے ادرا سلیمی رضی اللہ تعالیٰ
آپ فرماتے ہیں ادھی رات دا وقت سی میرے دل اندر خیال آیا کہ سو کے کی کرنا ہے ہائے 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 سو کے کی کرنا ہے اس نے فکر شعبہ دے اندر ہے یہ بات کہ میں سوچیا کہ سو کے کی کرنا ہے دل کے اندر خیال پیدا آیا کہ سونا نہیں چلو نبی پاک دی حفاظت کرنے واسطے سرکار دی حفاظت کرنے سبحان اللہ سرکار دی حفاظت کرنے آپ فرمانے جب میں آیا تو میں ویکھیا مسجد شریف کے اندر ایک بندہ قرآن دی تلاوت کیا کرتا اونچی آواز نال اونچی آواز نال جا کر ہن سپیکر اندر قرآن پڑھی تے لگ پے نا تے لوکی آندے نے جناب دیکھو بیمار سن سپیکر کھو دیتے مریض نال ستا ہی سپیکر کھو دیتے جی وہ مریض ساری رات بھاوے ٹی وی تکدا رہے اودہ مرض نہیں بدلا تے کیسا مریض ہے جدا قرآن سن کے مرض بد جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں میں جب دیکھیا قرآن پڑھدا پیا تے میں کہ بہت بڑا ریاکار بندہ ہے یہ دنال در ریاکار ہو کوئی نہیں ہو سکتا میرے دل کے اندر خیال آیا سرکار دے کول پوچھنا کہ کڈا بڑا ریاکار ہے سبحان اللہ کڈا بڑا ریاکار ہے اور سرکار نے نماز کی اس بندے دے بارے ذرا قرآن پڑھ رہا سی کہ آقا کتنی بڑا ریاکار ہے لجپال نبی نے کوئی جواب بولو بولو کوئی جواب نہیں دیتا سرکار چپ ہو گئے کوئی جواب نہیں پھر حضرت عطران رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ کچھ دن گزرے وہی بندہ جڑا اونچا اونچا قرآن کی تلاوت کر رہا سی فوت ہو گیا کی ہویا فوت ہو گیا صحابہ کرام نے انہوں نے غسل دیتا کفن پوایا کفن پوا کے جب چار پہ چکن لگے نا لجپال نبی نے فرمایا کہ میرے یارو یہ چار پہ چک دیا نرمی کرو میرے رب نے جناب نرمی کر چھڑی ہے سبحان اللہ چار پہ چک دیا نرمی کرو میرے رب نے جناب نرمی کر چھڑی میرے رب نے جناب نرمی کر دیتی ہے تسی بھی جناب نرمی کریا جے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے مینوں جدوں خبر پہنچی میں چلا گیا میں سرکار دے کول اے بات سنی میرے پاک نبی فرمانے نے اے میرے یارو اے چار پہ چکریاں نرمی کریا جے میرے رب نے جناب نرمی کر چھڈی پھر جدوں جنازہ ہو گیا وے جنازہ ہون تو بعد جدوں قبر دے اندر لٹان لگے تے قبر کھودی گئی سرکار نے فرمایا کہ میرے یارو اے قبر نو کشادہ کر دو میرا رب بھی کشادہ فرما دے گا قبر نو کشادہ کر دو میرا رب بھی قبر نو کشادہ فرما دے گا آپ فرماتے ہیں صحابہ دے وچوں ایک صحابہ بن عزمی تھی مازار دے قادر والیا علم نشرہ دے سینے والیا وجوہا دے چہرے والیا یاسین دے سیر والیا مزمل دے چادر والیا کیا اے دے فوت ہونے دونوں غم ہویا وے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سے پوچھے یا رسول اللہ دے فوت ہونے وچے دونوں غم پہنچا تکلیف ہوئی سرکار نے فرمایا ہاں یہ دے فوت ہونے تے میں غم ہویا یہ دے فوت ہونے تے میں بولو تو صحیح نہ یار شادہ ہوئے کسے کرنے دے یا نہیں کرنا اپنی مرن تو بعد سانو مقام کی ملنا تو مرنا کس طرح ہے یہ نہیں پتا لیکن وہ مقدرہ دے ویخ نا جیدے بارے سرکار فرمانا ہے یہ مرن تو میں دکھ ہویا یہ مرن تو میں بولا ہے مرن تو میں دکھ ہویا عزیزہ نے گرامی حضرت عدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ فرمانے جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نے فوت ہوتے آپ نو غم پہنچے دکھ ہویا لجپال نے فرمایا ہاں میرے دے فوت ہوتے بھی غم ہویا دے اے دے فوت ہوتے دکھ ہویا اسے پوچھا یا رسول اللہ ہوتا دے واسے سرکار نے فرمایا کہ میرے یارو اے دے فوت ہوتے میں دکھ ہویا دے کیونکہ اللہ نال بھی محبت کرتا ہے اللہ دے پاک نبی نال بھی محبت کرتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ نال بھی محبت کرتا ہے اللہ دے پاک نبی نال بھی محبت کرتا ہے اس واسطے میں دکھ ہویا میرا محب بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا میرے نال پیار کرنے والا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے میرا مسلمان بھائیوں تھوڑی تے میری زندگی بھی گزرے اسے دنیا تو جائیے دیکھن والے لوگ آخر نبی دا دیوانہ گیا دیکھن والے لوگ آخر نبی دا دیوانہ گیا جی بول چھڑنا دیوانہ گیا
کہ ویرا دے پیڑ دے اندر قبلہ بولنے کی عادت کو نہیں تو میرا قصور نہیں ہے میں نے تقریر اس طرح دی ہوتے ہیں کل پہ بولنا تو کل پہ بولانا چاہتا تو اڈے نالوں بندے تھوڑے سن پچھلے دن سلطان پور 1 گھنٹہ دے گالبان 40 منٹ میں تقریر کر کے میں آتے تو میں نے آپ ہی چھڑنی پئی ہے بندے نہیں سن چھڑنا دے بزرگوں تسی بھی کچھ ماحول پیدا فرماؤ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا ہے کہ مرا تے مجھے دکھ ہویا کیونکہ یہ میرا محب ہے میرے نال پیار کردا سی میرے اللہ نال پیار کردا سی مینوں دکھ ہویا ہن سرکار اس خوش نصیب دی قبر دوتے کھڑے نے قبر دوتے کھڑے نے ایک بات یاد رکھیا جائے کوئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے جنہاں دی قبر دے اوتے سرکار تشریف لائے ہوندے نے کوئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے جنہاں نوں قبر دے وچ جلوہ کروا دیندے نے سبحان اللہ یہ قبر دے وچ جلدے ہو جاندے نے اور سرکار دی محبت دی وجہ نال سرکار جی دے بارے فرماندے نے پے کہ میرا محب ہے میرے نال پیار کرتا ہے اور سرکار جی دے نال کہ میرے نال پیار کرتے وہ پیار کرن والا بندہ جنتی ہے کہ نہیں پھر عزیزہ نے کہا نکلنا پڑا بات کہ بے بسم اللہ اسے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نے حضرت عمر پاک کو پوچھا عمر میرے نام تجھے کنا پیار کر رہے لا یومی محبت مت تکون آپ علیہ من والدی و والدی و الناس اجمعین حضرت عمر پاک راز کی دیا کام ہے اپنے جان کے علاوہ باقی کل جہان دے چیزاں تو بد کے تواڈے نال پیار کرنا کل جہان دے چیزاں تو بد کے تواڈے نال پیار کرنا سرکار نے فرمایا عمر حال تک تسی کامل ایماندار نہیں ہو گئے
حال تک کامل ایمان والے نہیں ہوئے. ہوں دوستو جتنے آباد تشریف فرماؤ دسو حضرت عمر پاک نماز پڑھتے سن یا کوئی نہ؟ بولو تو صحیح. یہ اوکھی بات نہیں نا کہ جی تمہیں کوئی کتاب کھولنی پڑی ہے یا کسی مولوی نے کول پوچھنا پڑنا ہے. جی جنہ جنہ سرکار دا کلمہ پڑھیا سرکار دا زمانہ پایا رب نے زندگی دیتی انہاں نمازاں پڑھیاں نے. نمازاں پڑھیاں نے. حضرت عمر پاک نماز پڑھتے سن یا کوئی نہ؟ کیا چھڑو پڑھتے سن؟ حضرت عمر پاک نماز ادا کرتے سن. حضرت عمر پاک حضرت ابابین چاشت نماز پڑھتے سن. حضرت عمر پاک صدقات خیرات کرتے سن. حضرت عمر پاک زکات اپنے مال دی دیندے سن. سرکار نال لگ کے جنگ و جہاد کرتے سن. سرکار نے فرمایا حال ایماندار نہیں. حال ایماندار پتہ چلیا نماز پڑھے بندہ سرکار دی محبت دے کمی ہو گئے ایماندار نہیں ہوندا. روزے رکھے نوافل ادا کرے تاجداں پڑھے زکات دے طواف کعبہ کرے یہ سارے کام حضرت عمر پاک نے کیتے سن کرتے سن تے کرتے رہنے. لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا حال کامل ایماندار نہیں ہوئے. حضرت عمر پاک نے عرض کی تھی آقا میں کامل ایماندار کدوں بنا گا جبکہ میں رہندا بھی تہاڈی بارگاہ دے اندر آ نمازاں بھی تہاڈے پیچھے پڑھنا زکاتاں بھی تہاڈے کہن تے دینا صدقات بھی تہاڈے کہن تے کرنا وا یا رسول اللہ جنگ و جہاد وہ بھی تہاڈے کہن تے کرنا وا تے میں حال کامل ایماندار نہیں تے کامل ایماندار کدوں بنا گا. لجپال نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو بچ کے اپنے نبی کا خیال جب تک اپنی جان تو بچ کے نبی کا پیار نہ کرے. اور سرکار نے نہیں فرمایا کہ تو نماز بھی پڑھنا ہے زکات بھی دینا ہے. آقا کریم نے فرمایا کیوں یہ تو سادہ بھی ایمان دا عقیدہ ہے. جنیاں عبادتیں ہیں جملہ عبادتہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ بھی قبولیت محبت مصطفیٰ دی وجہ نال ہے. وہ بھی قبولیت محبت مصطفیٰ دی وجہ نال ہے. اور او عزیزہ نے کہا کہ اللہ کریم دی ذات نے تیرے تے میرے لجپال نبی نے سورج بنا کے بھیجا. اس سورج نے جڑے کہ چاند چمکا دے جڑے اگے روشن چراغ جلا دے انہاں جلن والے چراغاں دے وچوں ایک ابو بکر صدیق ہویا ایک عمر فاروق ہویا ایک عثمان غنی ہویا ایک علی المرتضی ہویا ایک امیر معاویہ ہویا ایک سعد بن ابی وقاص ہویا ایک ابو ہریرہ ہویا ایک حضرت عمر بن عبد العزیز ہویا. اسی طرح جلدا اے چراغ نے جڑے مصطفیٰ نے چلائے اے او چراغ نے جڑے مصطفیٰ کریم نے چلائے. اور عزیزہ نے من اگے جڑے صحابہ کرام نے چراغ والے نے یہ دو چراغ نے جڑے مصطفیٰ تے چلے ہن اگے جڑے صحابہ کرام نے چراغ جلائے نا انہاں دی چکلے جڑے چراغ نے جڑے جلدے نے میں سارے دے نال لے لگا تے رات ایتھے بیت جائے. وعدہ کرنا ابو بکر دا اپنا دیا مصطفیٰ تے جلے عمر پاک دا چراغ مصطفیٰ تے جلے عثمان پاک دا چراغ مصطفیٰ تے جلے عمر پاک دا حضرت علی پاک دا چراغ مصطفیٰ تے جلے. پھر اگے انہیں جڑے چراغ جلا رہے انہاں دے وچوں ایک چراغ نو عبد القادر جیلانی آ گئے ایک چراغ نو عبد القادر جیلانی آ گئے اور انہاں دے وچوں ایک چراغ لاہور دے اندر چل رہے ہیں. یہ وہ چراغ نے جڑے لجپال نے چلائے. دوستو لسٹاں بڑیاں طویل ہیں لیکن قاری صاحب تھوڑا جا رخ پھیر دینے پہ انہی بات ضرور کرنا چاہنا میرے مسلمان بھائیوں. معارض النبوت اندر بات نکلے سیدہ حلیمہ پاک دے حوالے دنال سیدہ حلیمہ پاک دے حوالے دنال ایک بات نکلے یہ آپ فرما دینے کہ میرے خاوند حارث نے میں نے بات کی تھی حلیمہ تیاری کر ریڈیا کتنے طائف نے اندر ریڈیا نے طائف نے اندر ریڈیا نے میرے شوہر نے کہ حلیمہ تیاری کر مکے میں جو کوئی بچہ لے کے آئی ہے مکے میں جو کوئی بچہ لے کے آئی ہے
آپ فرماتے ہیں سے چلے چل دیا حضرت پاک حلیمہ فرما رہی ہیں پاک حلیمہ فرما رہی ہیں اسی چل دیا میرے ساتھ دے وچ جڑیاں اللہ دی ذات نے اکھاں فٹ کیتیاں نے یہ اکھاں جڑیاں میریاں نے میں ان اکھاں دے نال ویکھیا میں پہاڑ دے قریب بھی گزری نا تے پہاڑ نے مینوں سلام کردا سی سبحان اللہ کچھ کہنا سبحان اللہ پہاڑ بھی مینوں سلام کردا اگر میں درختاں دے قریب بھی گزریا درخت بھی مینوں سلام کردا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز دی کولوں دی گزرتی گئی ہاں ہر ایک چیز نالے مینوں سلام کر دی گئی ہے نالے مبارکہ دے دی گئی ہے سبحان اللہ نالے سلام کر دی پئی نالے مبارکہ دے دی نے پئی آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں سفر دے کے بھی بڑے کیتے سن مکے سفر دے کے بھی بڑے کیتے مکے دے لیکن پہلا سفر ہے کہ میں جس پاسے دھیان کر دیا میں مبارکاں تے سلام ہی ہوندے نے پے سبحان اللہ مبارکاں تے سلام ہی ہوندے نے پے اور پھر ایک تھان تو اسی قیام کیا اوتے پہاڑ دا پتھر سے بہت بڑا وہ پتھر پھٹیا او دے وچ ایک حسن و جمال دا پیکر نکلیا سبحان اللہ اونچی کہنا یار سبحان اللہ حسن و جمال دا پیکر نکلیا جب حسن و جمال دا پیکر نکلیا مینوں آندے حلیمہ میں بڑی دیر دے تھے انتظار کردا سا کہ تو آج چلیے مکے تے میں بھی تواڈے نال جانا سبحان اللہ میں بھی تواڈے نال جانا آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گئی آپ نے شوہر حارث تو پوچھا کہ میرے سارے سایاں یہ جڑی مبارکہ مینوں آ رہی ہیں سلامیاں مینوں آ رہی ہیں تانوں بھی سن دی نے پئی ہے کوئی نہ انہوں جواب دتا حلیمہ جس طرح تو سن رہی ہے میں بھی ایویں پیا سن رہا ہوں سبحان اللہ جس طرح تو سن رہی ہے میں بھی اس طرح سن رہا ہوں سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے اسی چلنے پہ او جو سارے نال چلنا پیا کہ روشنی کرتا جا رہا اگر روشنی کرتا جا رہا ہے اور میں انہاں دے نال چلتی جا رہا چلدیاں جب اسی کعبے پاک پہنچے میں اپنے شوہر کی خدمت اندر عرض کی تھی میرے ساتھ سایاں میرا دل کرتا ہے پہلے اللہ کے کعبہ کا طواف کریے پھر بچہ ڈھونڈا نکلیں گے پہلے اللہ کے کعبہ کا طواف کریے پھر بچہ ڈھونڈا نکلیں گے آپ فرماتے ہیں اسی طواف کعبہ کرنے لگتا ہے کی کرنے لگتا ہے طواف کعبہ بولو کی کرنے لگتا ہے طواف کعبہ اللہ تعالی بھی نصیب فرمائے اچھی کہو طواف کعبہ کرنے لگ پیا طواف کعبہ کر دیا جب میں پھیرے مکمل کر لے ایک خوبصورت حسین و جمیل شکل والا سامنے کھڑا انتظار کیا کرتا ہے مینوں آندے حلیمہ مینوں 3 دن ہو گئے میں تیرا انتظار کیا کرنا وا آپ نے پوچھا میرا انتظار کرنے والا تو کون ہے انہوں نے جواب دیتا مینوں کعبے والے عبد المطلب نے مینوں کعبے والے عبد المطلب نے عرب دے رہن والے عبد المطلب نے آپ فرماتے ہیں عرض کی سونی شکل والے سونی داڑھی والے سونے امام والے سونی آنکھاں والے سونی گفتار والے میں عرض کی تھی لجپالا میں تو تمہیں جان دی بھی نہیں انہوں نے آکھیا نیما تو نہیں جان دی میں تو تینوں جاننا مانا تو نہیں جان دی میں تو تمہیں جاننا آپ نے پوچھا کہ تسی کو کس طرح جانتے سرکار عبدالمطلب سرکار فرمایا کہ 3 دن تو میں اللہ پاک کی طرف سے آواز نہیں ہوندی ہے کہ وہ بی بی آن والی ہے جنہوں اسی محمد کریم دی ماں بنانا ہے سبحان اللہ وہ بی بی آن والی ہے جنہوں اسی محمد کریم دی ماں بنانا کا شرف عطا کیتا ہے اور وہ دے نام حلیمہ ہے قبیلہ کو ساتھ دے وچ ہوے گی وہ دے شوہر دے نام حارث ہوے گا وہ دے بیٹے دے نام عبداللہ ہوے گا اور وہ دے طواف کعبہ کرن گے نا اے عبد المطلب جتے تسی رہتے پہ اور ہی سکھا دیا سبحان اللہ آپ نے جب پوچھا حضرت حلیمہ کا نام ہے حضرت عبد المطلب ہے
اور پھر آپ دے شوہر دا، آپ دے بیٹے دا، آپ دے دادے دا، آپ دے والد دا کہ تو عبداللہ دی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا کہ میں تو تیرا بھی انتظار کرنا وا، میں تو تیرا انتظار پہ کرنا وا۔ مینوں الہام ہو رہا ہے کہ اس نام دی عورت ہے گی جنہوں اسی پسند کیتا ہے کہ ان دی گود وچ میرا سونا محمد کھیلے گا، سبحان اللہ، میرا لجپال نبی کھیلے گا۔ او عزیزان گرامی، حضرت پاک حلیمہ فرما دیا ہے میں ایک نظر کعبے وال کرنی، ایک نظر ادھر وال، ایک نظر کعبے وال کرنی ہے، ایک نظر ادھر وال کرنی ہے۔ اور میں اپنے شوہر کی خدمت کے اندر عرض کی تھی میرے ساتھ سایہ جان دے ہو، انہاں جواب دیتا حلیمہ اے دی شکل بھی سونی ہے، اے دی بات بھی سونی ہے، اے دی شکل بھی سونی ہے، اے دی بات بھی سونی ہے۔ اور اپنا کوئی کم نہیں کرنا، اپنی کوئی بات نہیں کرنی، جو اے کہتے ہیں وہی کرتے جانے، جناب عبدالمطلب سرکار فرمایا اے حلیمہ اگر میں چلنا پیچھے تسی آؤ، اگر میں چلنا تسی آؤ۔ اور جو قاری صاحب تسی آکھیا میں وہ بات کرنے لگا کہ تواڈے مقتدی جانا تو تسی جانا۔ میں پہلے عرض کیتے سی کہ میری آواز بیٹھی میں اس طرح دی یہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کمی پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن تواڈی محنت خراب نہ ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب سرکار فرمایا کہ میں کہ چلنا تسی پیچھے، میں کہ چلنا تسی پیچھے چلنا نہ کر۔ حضرت حلیمہ پاک فرماتے نہیں تو دروازہ دو تک گیا، دروازہ کھٹکایا عبدالمطلب سرکار، اندر ایک بی بی پاک بولیاں کہ ابو جی دروازہ کھول لے، سبحان اللہ، ایک کہن والیاں کہ ابو جی دروازہ کھول لے، کون نے؟ تیرے تے میرے لاجپال نبی دی والدہ مبارکہ، سبحان اللہ۔ دروازہ کھولیا، حضرت عبدالمطلب سرکار فرمایا حلیمہ تو اندر آجا، اپنے شوہر اٹھے کھڑا رہن دے۔ حضرت حلیمہ فرما دینا جب میں قدم رکھیا نا دروازہ تو اندر تے میری نظر پئی نا کہ جب میری نظر پئی نا ایک حسن و جمال دے پہ کر، نہیں بولنا تے کدے بولے گا؟ فرما دینا کہ ایک حسن و جمال دے پہ کر جنہیں چہرے میں چھو نور دیا لاتا پیا نکل دیا نے، جس پاسے نظر کر دیئے مکان دے طرح دیوار چمکا دے، مقام دے دور دیواری چمکن لگ پہنے لے۔ میں اندر گئی، جب میں اندر گئی نا میں پوچھیا سرکار اے بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیتا نہیں حلیمہ اے اس سے میرے بیٹے دی والدہ ہے جس بیٹے نے تیری گود وچ کھیلنا ہے، سبحان اللہ، جس بیٹے نے تواڈی گود وچ کھیلنا ہے انہاں دی والدہ ہے۔ عزیزاں نے گرامی سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے میں جب اندر گئی مینوں میرے نبی دی مبارک والدہ ملیاں نے، سبحان اللہ، میرے نال ملاقات کی تھی، ملیاں نے گفتگو کی تھی، اس طرح لگیا جس طرح موتی دیاں لڑیاں پڑیاں جھڑکیاں نے، سبحان اللہ، موتی دیاں لڑیاں پڑو جھڑکیاں نے، گلاب تو آلہ گفتگو نہ دی، انہاں دے نال میں کلام کیتا، میں کلام کردیاں رہ گئی، میرے دل دے اندر خیال آیا حلیمہ جس بیٹے دی ماں اتنی حسن و جمال دی پیدا لے وہ بیٹا کتنا سونا ہونا ہے، سبحان اللہ، جدی ماں ایڈی سونی ہے تو بابا جی پتر کتنا سونا ہونا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماندے نے میں کی بات کی تھی جناب عبدالمطلب سرکار دی خدمت دے اندر کہ لاجپالا مینوں ہن اس بیٹے دی زیارت کراؤنا جدی ماں ایڈی سونی ہے، سبحان اللہ، جدی ماں ایڈی سونی ہو دی زیارت کراؤنا، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماندے نے مینوں لے کے گئے تے سرکار پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوئے، سرکار پنگوڑے دے اندر لیٹے، بولو بولو پنگوڑے دے اندر لیٹے، انہیں آرام فرما رہے ہیں کہ آپ سرکار دے چہرے مبارک دے اوپر سبز کلر دی چادر پائی ہوئی، سبحان اللہ، سبز کلر دی بولدا نہیں ہے، سبز کلر دی چادر پائی ہوئی۔ میں عرض کی تھی کہ سرکار میں انہوں نے زیارت میں کہ نہیں کپڑا ہٹا چہرے تو خود زیارت کر لیں، سبحان اللہ، یا تسی اسی جانے نا سرکار دے روزے مبارک دے روزے دی زیارت ہوئی ہے،
روزے دی زیارت ہوندی ہے تے حلیمہ تو انہیں جنہاں نے روزے والے دا چہرہ بچپن وچ ویکھیا ہے، سبحان اللہ، چہرہ بچپن وچ ویکھیا